ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہیں ذات خدا کے بعد۔ قربان جائیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کہ سرور کونین نے ہر ایک چیز کو واضح انداز میں بتا دیا اور امت کو سمجھا دیا۔ اس کے باوجود آج ہم الجھن کی شکار ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معلومات نہ رہنے کی وجہ سے، جیسے کہ علامات قیامت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتایا ہے جس کو علامات صغرا کہتے ہیں، اور بعض بڑی بڑی علامتیں بیان کی ہیں جس کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ کبریٰ میں سے ایک علامت حضرت مہدی کا آنا، حضرت مہدی کا پیدا ہونا، اور ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور ایک ہے دجال کا فتنہ۔ یہ تین ہے اور بہت سارے علامات ہیں، لیکن آج مجھے جاننا یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کون تھے، کہاں پیدا ہوں گے، ان کے کردار و اخلاق کیا تھے، اور وہ کتنے دن تک رہیں گے، ان کی شکل و شباہت کیا تھی، تاکہ امت الجھن کا شکار نہ ہو، اور اس طرح زندگی کی راہ میں چلتے چلتے کوئی بھی دجال، کوئی بھی کذاب آ کر کے سامنے دعویٰ کر دے کہ ہم ہی مہدی ہیں اور ہم ہی حضرت عیسیٰ ہیں، تو ہم اس کو پہچان سکیں اور پہچان کر کے اپنی ایمان کو بچا سکیں۔ تو میرے دوستو، آئیے ہم جانتے ہیں حضرت مہدی۔ احادیث کے ذخیرہ کو دیکھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر ہیں، ان کے اولاد میں سے ہوں گے، اور حسنی ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے۔ اور حضرت مہدی کے جو اوصاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حلیہ سرخی مائل ہوگا اور بال گھنگریالے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کا ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمینہ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، اور مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ جب دنیا کے اندر کفر و شرک کا غلبہ ہوگا، یہود و نصارہ کا غلبہ ہوگا، ملک شام اور قسطنطنیہ کے اوپر ان کی حکومت ہوگی، یہود و نصارہ کی حکومت ہوگی، اور پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے کفر و شرک، اور ایمان سمٹتا سمٹتا مدینہ اور خانہ کعبہ حرم کے آس پاس سمٹ کر کے آ جائیں گے۔ اس دور کے اندر بہت سارے لوگ حضرت مہدی کی تلاش میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے، خاص کر کے مسجد نبوی کے اندر اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چبوترا ہے جن کو اصحاب صفہ بولتے ہیں، وہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور اسی کے آس پاس حضرت مہدی بھی ہوں گے، اور وہ لوگ باتیں کریں گے کہ دنیا کے اندر جو حالات آئے ہیں اور جو فتنہ رونما ہو رہا ہے، جہاں پہ یہود و نصارہ کا غلبہ ہے اور ملک شام اور قسطنطنیہ کے اوپر اس کا قبضہ ہو چکا ہے، کیوں نہیں ہم لوگ حضرت مہدی کو تلاش کریں۔ باتیں ہو رہی ہوگی، اور حضرت مہدی وہ باتوں کو سن رہے ہوں گے۔ سننے کے بعد حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ روانہ ہو جائیں گے، اور مکہ المکرمہ میں طواف کرتے کرتے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کچھ اللہ والے لوگ ہوں گے جو ان کو پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہے، اور پکڑ لیں گے حضرت مہدی کو، اور پھر غیب سے آواز بھی آئے گی کہ ہاں یہی مہدی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خلیفہ مقرر کیا ہے، تم ان کی ہاتھوں کے اوپر بیعت کرو۔ غیب سے آواز آئے گی۔ 40 سال کی عمر میں حضرت مہدی کا آمد ہوگا، 40 سال عمر ہوگی ان کی، اور حضرت مہدی وہاں پہ طواف کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مدینہ منورہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد
حضرت مہدی ملک شام روانہ ہوں گے. ملک شام میں گھمسان کی لڑائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی فتح عطا کریں گے, مومنین کامیاب ہوں گے. حضرت مہدی علیہ السلام ان کی رہنمائی کریں گے, اور اس کے بعد حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے. قسطنطنیہ کے اندر بھی لڑائی ہوگی, جنگیں ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائیں گے, اور پورے ملک وہ اپنے قبضے میں آ جائے گا. اس کے بعد حضرت مہدی وہاں سے پھر ملک شام روانہ ہوں گے. ملک شام عصر کے قریب پہنچیں گے, اور جامع مسجد دمشق کے جامع مسجد کے اندر حضرت مہدی امامت کے لیے مصلی کے اوپر جانے والے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, 2 فرشتوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے دمشق کے جامع مسجد کی مینارے کے اوپر نازل ہوں گے, اور وہاں سے سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتارا جائے گا. حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے مصلی کے اوپر سے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ امامت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روک دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ ہی امامت کیجئے, کیونکہ امامت کرنا, خلافت کرنا اس امت کا خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دجال کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے, میں اسے مارنے کے لیے آیا ہوں, اس وجہ سے امامت آپ کیجئے. چنانچہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے اقتداء کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھیں گے, اور اس کے بعد حضرت مہدی کی خلافت ایک روایت کے مطابق 7 سال اور دوسری روایت کے مطابق 9 سال تک رہے گی. بہرحال 7 سال رہے یا 9 سال رہے, اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا, اور مدینہ منورہ کے اندر وہ مدفون ہوں گے. کون؟ حضرت مہدی. یہ تھے حضرت مہدی. اور اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے فرزند ہیں, بیٹے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں تمام نبیوں میں جو بچپن پیدائشی ہی نبی تھے, اور بچپن ہی میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. قرآن نے کہا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم 40 سال کے بعد ہوا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس روئے زمین کے اوپر سے اٹھایا تھا اوپر, اس وقت 32 سال ان کی عمر تھی, اور وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بغیر باپ کے اس روئے زمین کے اوپر بھیجا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کریں گے, اور وہ وہاں سے بھاگتا رہے گا. مقام لطف کے اوپر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور جہنم رسید کریں گے. آج بھی اس مقام کے اوپر ایئرپورٹ بنایا ہے دشمنوں نے, یہود و نصارہ نے, تاکہ دجال بھاگتا ہوا یہاں آئے اور ہم اس ہوائی جہاز کے اوپر اس کو بیٹھا کر کے وہاں سے کہیں اور روانہ کر دیں, تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں نہ آئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنجر مار کر کے ان کو جہنم رسید نہ کرے. قوم یہود و نصارہ آج انتظام کیے ہوئے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اس روئے زمین کے اوپر بھیجا. 32 سال کی عمر میں اٹھایا تھا, اور اس کے بعد اس روئے زمین کے اوپر آئیں گے, اور وہاں سے دجال کو قتل کرنے کے بعد خنزیر کو بھی قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, کفار و مشرکین ہلاک و برباد ہوگا. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں جائے گی وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس بھی پہنچے گا, اور اس راستے میں جتنے بھی کفار و مشرکین آئیں گے, یہود و نصارہ آئیں گے, دشمنان اسلام آئیں گے, سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے. پورے اس روئی زمین کے اوپر امن و امان کا گہوارہ ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال
حکومت کریں گے اس کے بعد۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 49 سال، اور 49 سال کے بعد مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، ان کے اولاد بھی ہوں گے، اور خلافت ہوتی رہے گی۔ پورے روئے زمین کے اوپر اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام ہی کا چرچا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد خلیفہ ہوں گے اور امت کی رہنمائی کریں گے، اور وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر کے اس روئے زمین کے اوپر نازل ہوں گے۔ 49 سال یا 48 سال کے عمر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوگا، اور روضہ رسول کے پہلو میں ابھی جو چوتھی جگہ خالی ہے وہاں پہ لوگ ان کو دفن کریں گے۔ میرے دوستو، یہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور ایک ہے دجال۔ دجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ کیسا ہوگا؟ ان کی شکل و صورت بہت ڈراؤنی ہوگی، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور ان کے سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر کافرون لکھا ہوگا، اور وہ بنی خزاعہ کے ایک شخص ابن خیتم کے مشابہ ہوگا، انہی کی شکل و صورت کا ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو آج اس زمانے کے اندر جو لوگ بھی اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، خاص کر کے شکیل بن حنیف، اور اپنے آپ کو بیک وقت مہدی بھی کہہ رہے ہیں اور بیک وقت عیسیٰ ابن مریم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی مہدی ہیں اور ہم ہی عیسیٰ ہیں۔ سب سے پہلی ان کی جھوٹ پکڑیے آپ تو معلوم یہ ہوگا کہ حضرت مہدی الگ شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم الگ شخصیت ہے، دونوں ایک ہی شخص نہیں ہیں، اور یہ ایک ہی شخص ہو کر کے دونوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے، اور یہ کذاب ہے، یہ تہمت جھوٹا انسان ہے۔ اس کے بات اور باتوں میں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے اپنی ایمان کو برباد نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ان کی باتوں میں آ کر کے گمراہ ہو گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس 15-16 سال کے اندر انہوں نے تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ مرتد ہو گئے، اور ان میں سے زیادہ تر اہل تبلیغ والے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، شکیل بن حنیف ان کا کردار دیکھیے، ان کی شکل و صورت دیکھیے، وہ کہاں کا ہے ان کو دیکھیے، بہار دربھنگا کا رہنے والا ہے وہ، اور وہ نسلاً پٹھان ہے وہ۔ کیا ایسا شخص مہدی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص عیسیٰ ابن مریم ہو سکتا ہے؟ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، ملعون اور شیطان تو ہو سکتا ہے، لیکن حضرت مہدی جس کے نورانی چہرہ سے انوارات ٹپکتے ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ان کے سرخی مائل چہرہ ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے، محمد نام ہوگا، عبداللہ ان کے ابو کا نام ہوگا، آمینہ ان کی امی کا نام، اور ان خبیث کو دیکھیے آپ، شکیل بن حنیف کا، ان کی اماں کا نام کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ میرے دوستو، کیا ایسا شخص عیسیٰ ابن مریم ہو سکتا ہے یا مہدی ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ بھی کہہ دے گا یہ بالکل جھوٹا ہے۔ میرے دوستو، شکیل بن حنیف کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں، اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے معاشرے اور سماج کو بچائیں۔ اور ہم کو اس بات سے خوشی ہے کہ ہمارے بہت سارے اکابرین، ہمارے علماء اس کی پوسٹ مارٹم کرتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی علماء کرام ان کے تعاقب میں لگے ہیں، آپ تمام لوگ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے، تاکہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیں، اور کوئی دوسرا شکیل بن حنیف پیدا نہ ہو سکے۔ بات سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آپ ہر مسلمان تک پہنچائیے، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ حضرت مہدی کون ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اور دجال کون ہے، شکیل بن حنیف جیسا شیطان
کسی مسلمان کو بہکا نہ سکے، کسی مسلمان کو مرتد نہ کر سکے، کسی مسلمان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے چھوڑا کر کے دجال کی غلامی میں نہ دے سکے، اس کا خاص خیال رکھیں اور اپنے معاشرے اور سماج کو اس فتنہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔